الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں، رعنائیوں، سعادتوں اور مسرتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بہار کی آمد کا بھی اعلان ہے موسموں کے اندر، کہ موسم کی شدت اب اختتام پذیر ہوئی اور اب بہار کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو تشریعیات کے ساتھ ساتھ تکوینیات کے ذریعے سے بھی راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اس مہینے میں دنیا میں تشریف لانا ایک ایسے مہینے کو اس کے لیے چننا کہ جو بہار کی آمد کا اعلان ہے، جو موسم کی شدت کے اختتام پذیر ہونے اور رخصت ہونے کا اعلان ہے، کہ جس میں انسان تنگ ہوتا ہے۔ گرم لو، موسم کی شدت، گرمی، حبس کی سی کیفیت، یہ وہ تمام تر موسم کے مختلف پہلو ہیں کہ جن میں انسان وقتاً فوقتاً تنگ ہوتا ہے۔ اور پھر بہار کی آمد کے ساتھ ہی اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، یہ اپنے اندر مسرت محسوس کرتا ہے،
شادابی محسوس کرتا ہے، جانوروں کو چارہ میسر آنا شروع ہو جاتا ہے، کھیت لہلہانے لگتے ہیں اور سرسبزہ آنکھوں کو جگہ جگہ پہ دکھائی دیتا ہے، گویا کہ پورا کا پورا ماحول ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس مہینے میں تشریف آوری تکوینی اعتبار سے بھی اس بات کا اعلان ہے کہ اب ظلم، ناانصافی، عصبیت، نفرت، قتل و غارت گری اور اس طرح کے جتنے بھی قبیح اعمال و افعال ہیں اور ان کا انسان کے اجتماعی امور کے اوپر جو اثر ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ دور اب اختتام پذیر ہوا اور اب عدل اور انصاف کی ہوائیں چلیں گی کہ جو انسان کو شاداب کریں گی، انسان کے لیے مسرت کا باعث بنیں گی۔ ناانصافی انسان کو دکھ دیتی ہے، ظلم انسان کو غمگین کرتا ہے، انسان کو اندر سے توڑتا ہے، ظلم انسان کو مایوس کرتا ہے اور اس حد تک مایوس کرتا ہے کہ وہ اپنی جان لینے پر آ جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں عدل اور انصاف یہ انسان کو اندر سے سرشار کرتے ہیں، انسان کے اندر جینے کی امید اور جینے کی تڑپ پیدا کرتے ہیں اور اسے زندگی کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، نظام کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں اور وہ اس نظام کے اندر پھر چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے۔ تو ربیع الاول، ربیع، بہار، اچھی ہواؤں کا چلنا، اچھے موسم کا آنا اور لو والی جو ہوائیں ہیں، گرم جو تھپیڑے ہیں اور موسم کی شدت، اس کا اختتام پذیر ہونا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے اور 500 سال سے اوپر کا دورانیہ گزر چکا تو دنیا میں ایک بار پھر ظلم تھا، ناانصافی تھی، قتل و غارت گری تھی، انسان کے اندر اخلاقی جرائم آ چکے تھے اور انسانوں کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ٹھوس لائحہ عمل، کوئی ٹھوس نظام موجود نہیں تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ تھا، جس کی قوت تھی، جس کی طاقت تھی، وہ اپنے قواعد اور اپنے قوانین بناتا تھا اور کمزور لوگوں کو اس کے اوپر بزور بازو زندگی گزارنے پر مجبور کرتا تھا۔ دنیا دو بڑے بڑے بلاکس میں تقسیم تھی، ایک طرف پرشین بلاک تھا، فارس کی قوت، اور ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر ان کی حکومت تھی اور ان کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اور دوسری طرف رومن ایمپائر تھی جو انسانی تاریخ کی قدیم ترین سلطنتوں اور حکومتوں میں سے ایک حکومت تھی، کو 5000 سال سے زائد اس سلطنت کی عمر رہی ہے، رومن ایمپائر، روما کی حکومت۔ تو دنیا ان دو بلاکس میں تقسیم تھی اور جس خطے کے اوپر ان کی حکومت، اس خطے کے اوپر ان کا قانون چلتا تھا۔ مفتوحہ علاقے کے لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، ان کی خواتین کو باندیاں بنا لیا جاتا تھا اور ایک ظلم کا دورہ تھا، غلاموں کی منڈیاں لگتی، ان کے بازار لگتے تھے، اور پھر عربوں کے ماحول میں تو بچیوں کو زندہ درگور تک کیا جاتا تھا۔ دوسرے جرائم کے علاوہ، دوسرے جرائم پر مستزاد، یہ بھی ایک جرم تھا کہ جس کے اندر عرب ماحول مبتلا تھا کہ چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ مزید جرائم تو تھے ہی ان کے اندر۔ معمولی سی بات پر جنگ اور
جدال شروع ہونا اور وہ سال ہا سال تک چلتے رہنا، سال ہا سال تک۔ خواتین کے حقوق نہیں تھے، خواتین کو نظم انسانی میں اور نظم اجتماعی میں سر سے انسان ہی تصور نہیں تھا کیا جاتا، انسان بنیادی طور پر مرد کو تصور کیا جاتا تھا، اور عورت کا یہ کام تھا کہ اس نے مرد کی نسل کو آگے بڑھانا ہے، اس کی نسل کو آگے بڑھانا ہے، آگے اس کے حقوق نہیں ہیں، مال کے اندر، جائیداد کے اندر اس کے حقوق ہوں، تعلیم کے حوالے سے اس کے حقوق ہوں، بطور انسان اس کے بنیادی حقوق ہوں۔ یہ ان ماحول اور معاشروں میں یہ چیز موجود نہیں تھی۔ مرد اپنی ہوس پوری کرتا تھا اور اپنی نسل اس سے آگے بڑھاتا تھا۔ یہ وہ ظلم، وہ ناانصافی، وہ قتل و غارت گری اور وہ شدت تھی کہ جس کے پس منظر میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی تشریف آوری ہوئی، اور اسی لیے قرآن کریم نے بھی اعلان فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کا نور آیا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام روشنی بن کر تشریف لائے کہ جس نے دنیا کی ظلمتوں کو منور فرما دیا، دنیا کی ظلمتوں، دنیا کی تاریکیوں کو روشنی میں تبدیل کر دیا، دنیا کی جہالتوں کو علم کی روشنی میں تبدیل کر دیا حضور نبی کریم علیہ السلام۔ یہ اس بات کا اعلان تھا۔ تو یہ وہ ماحول تھا کہ جس میں آپ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اور پھر یہ عربوں کا خطہ، اس کے اوپر کوئی باقاعدہ حکومت بھی نہیں تھی، یہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے سمندروں اور صحراؤں میں گھرا ہوا ایک خطہ تھا، اس کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور پھر عربوں کی سرشت وہ باغیانہ تھی، مختلف قبائل میں وہ تقسیم تھے، تو ایک منظم حکومت کا اس کے اوپر ہونا اور ایک منظم حکومت کے تحت ایک منظم نظام زندگی گزارنا یہ عربوں کے اندر نہیں تھا۔ چنانچہ ان کے اپنے قبائل تھے، اپنا طرز زندگی تھا، یہ باقاعدہ ایک منظم حکومت کے تحت بھی نہیں تھے۔ تو اس پس منظر کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اس پس منظر کے ساتھ، اور پھر ان کی آمد کے حوالے سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن کریم تین باتیں ارشاد فرماتا ہے، حضور کی تشریف آوری کی کیفیت بیان کرتا ہے قرآن کریم، اور حضور کی جو بعثت کے مقاصد تھے اس آیت کے اندر، ان مقاصد کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ کس مقصد کے تحت جناب نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنا احسان بھی جتلایا ہے بنی نوع انسان کے اوپر اس آیت میں کہ میں نے حضور کی صورت آپ کے اوپر احسان کیا ہے کہ یہ جو حضور میں نے آپ میں مبعوث فرمائے ہیں تو یہ احسان ہے میرا آپ کے اوپر۔ قرآن کریم مختلف نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، ہوا کو بطور نعمت کے ذکر کرتا ہے، سورج اور چاند کا ذکر کرتا ہے، سمندروں کا ذکر کرتا ہے، سمندروں میں چلنے والی کشتیوں کا ذکر کرتا ہے، اور ان تمام کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ آپ کے لیے مسخر کی، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں بنی نوع انسان کے اوپر۔ لیکن بطور خاص یہاں پہ قرآن کریم لفظ احسان کا ذکر کرتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا ہے کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ،
کہ جب انہی میں سے ان کی طرف اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر مبعوث فرمائے۔ اب آپ اس چیز کو سمجھیے، جہاں پہ احسان ہوتا ہے وہاں پہ آگے سے استحقاق نہیں ہوتا، جہاں پہ احسان ہوتا ہے وہاں آگے استحقاق نہیں ہوتا۔ اگر اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو مبعوث نہ بھی فرماتے تب بھی اللہ کا یہ جو تکوینی نظام ہے اس کو دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر انسان کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے وجود کو تسلیم کرے، اللہ کی ذات عالیہ کو تسلیم کرے۔ یہ انسان کے اوپر لازم تھا۔ یہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا چھوٹا بڑا ہونا، موسموں کا آنا جانا، پہاڑی نظام ہے، صحراؤں کا اپنا نظام ہے، سمندروں کا اپنا نظام ہے، ان سے نکلنے والے دریا ہیں، جنگلات ہیں، وسیع و عریض جنگلات ہیں جو کئی کئی ملکوں کے رقبوں کے اوپر مشتمل ہیں۔ اتنے وسیع و عریض صحرا ہیں جو کئی کئی ملکوں کے رقبے کے اوپر مشتمل ہیں، اور پھر گلیشیئرز ہیں یہاں پہ، کیا کچھ نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ اور پھر زمین اناج اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، لاتعداد اقسام ہیں پھلوں کی، ان کا اپنا اپنا ذائقہ ہے۔ یہ تمام وہ تکوینی علامتیں ہیں اور وہ تکوینی نشانیاں ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ان سب کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے احسان کیا ہے مومنوں کے اوپر۔ یہ جو حضور علیہ السلام ہم نے مبعوث فرمائے، یہ ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، یہ ہمارا احسان ہے۔ اور حضور کی تشریف آوری ایک بہت بڑی نعمت کی صورت میں ہے، بہت بڑی نعمت کی صورت میں۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ یہ نعمت اگر انسانوں کو نہ ملتی، یہ دوسرا پہلو ہے کہ یہ نعمت اگر بنی نوع انسان کو نہ ملتی تو جس ظلم اور جس ناانصافی اور جس جہالت کے اندھیرے میں انسان ڈوب چکا تھا شاید اس سے واپس نہ آتا اگر یہ نعمت انسان کو نہ ملتا۔ تو لقد من اللہ علی المؤمنین، حضور کی تشریف آوری کو اللہ رب العالمین نے احسان بتلایا ہے اور اس کو جتلایا ہے قرآن کریم کی سورت مومنین کی کہ آپ علیہ السلام کی بعثت یہ ہمارا احسان ہے آپ کے اوپر۔ اور پھر وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ کیفیت ہے آیت کا آخری حصہ کہ آپ اس سے پہلے شدید قسم کی گمراہی کا اور شدید قسم کی تاریکیوں میں آپ ڈوبے ہوئے تھے، کہ جن کا تھوڑا سا ہم نے ذکر کیا کہ وہ تاریکیاں، وہ گمراہیاں، چاہے وہ اخلاقی نوعیت کی ہوں، وہ مادی نوعیت کی ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، بے انصافی کی صورت ہوں، جنگ و جدال اور قتل و غارت گری کی صورت ہوں، بچیوں کو زندہ درگور کرنا ہو، عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو، ان کے حقوق کی پامالی ہو، جہالت کی صورت ہو، بت پرستی کی صورت ہو، شرک کی صورت ہو، یہ تمام تر یہ تاریکیوں کی مختلف ضلال کے مختلف یہ صورتیں ہیں، مختلف کیفیتیں ہیں جو عربوں کے اس ماحول کے اندر موجود تھی۔ گھر سے نکلتے تھے، تھیلے کے اندر بت ڈالتے تھے، راستے میں کوئی اچھا پتھر ان کو مزید مل جاتا تو اس کو پھینک کے اس کو تھیلے میں ڈال لیتے تھے۔ یہ ان کے ہاں عبادیت اور معبودیت کا تصور تھا، اس حد تک وہ ذہنی مفلوکی کا شکار تھے، اس حد تک۔ اور خانہ کعبہ کو سینکڑوں بتوں کے ساتھ انہوں نے بھر رکھا تھا۔ تو یہ ان کی حالت تھی، عقیدے کی حالت، اخلاقی حالت، مادی حالت، تمام تر جرائم ان کے اندر موجود تھے، ان کے سماج کے اندر۔ شراب کے وہ رسیہ تھے، زنا کے وہ دلدادہ تھے، مختلف اس کی صورتیں انہوں نے بنا رکھی تھی۔
تو یہ حالت تھی. تو قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ آپ اس سے پہلے بڑی واضح قسم کی گمراہی کا شکار تھے، جہالت کا آپ شکار تھے حضور کی تشریف آوری سے پہلے. اب اسی آیت کے اندر جو سب سے اہم بات ہے، تمام باتیں ہی اللہ رب العالمین کی اہم ہوتی ہیں، لیکن جو سامعین ہیں، مخاطبین ہیں قرآن کریم کے، ان کے کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ باتوں کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کیا تھے، ان کو قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ہے. 4 مقاصد قرآن کریم نے ذکر فرمائے اس آیت کے اندر. یتلو علیہم آیاتی پہلا مقصد، وَيُزَكِّيهِمْ دوسرا مقصد، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ تیسرا مقصد، وَالْحِكْمَةِ چوتھا مقصد. آپ علیہ السلام کی تمام تر جد و جہد کا قرآن کریم کی اس آیت نے احاطہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو جد و جہد فرمائی اور دین اسلام کی صورت میں جو نظام دیا آپ نے اپنے امتیوں کو، اس کے عمود کیا تھے، اس کے ستون کیا تھے، اس کی روح کیا تھی، وہ یہ 4 عناصر تھے، 4 چیزیں تھیں. تو وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ، قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا. قرآن کریم حضور پہ نازل ہوتا، حضور علیہ السلام وہ صحابہ کرام کے اوپر تلاوت فرماتے اور پھر صحابہ کرام اس کو یاد کرتے. تو قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھنا معانی بات کی بات ہے. ہم عجمی ہیں، ہم عرب نہیں ہیں، اور حضور علیہ السلام کی نبوت یہ پوری انسانیت کے لیے تھی. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری انسانیت کی طرف آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا، جس میں عرب بھی شامل تھے اور عجم بھی شامل تھے. اب قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اور اس کے اوپر حضور کی کئی روایات ہیں. فرمایا کہ زین القرآن بلحون العرب واصواتها، عربوں کے لب و لہجے اور اس کی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. تو اس کے الفاظ کو سمجھنا، اس کے لیے ہمارے پاس جو پورا ایک نظام موجود ہے، ناظرے کا نظام موجود ہے، حفظ کا نظام موجود ہے. کم سے کم قرآن کریم کو ناظرے کے ساتھ صحیح طور پر پڑھنا اور یہ پڑھنا آنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور پھر اس میں سے اتنا حصہ یاد ہونا کہ جس سے ایک انسان کی، ایک مسلمان کی نماز ادا ہو سکے صحیح طور پر. یہ فرض عین کے درجے میں ہے اور یہ لازم ہے کہ اتنا حصہ آپ کو صحیح طور پر یاد ہو کہ آپ اس سے نماز، آپ کی نماز اس سے صحیح طور پہ ہو سکے. یہ مقاصد نبوت اور مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد تھا کہ جس کے اوپر حضور علیہ السلام نے محنت فرمائی. تو وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِ، اور صحابہ کرام کے حلقے لگتے تھے، مسجد نبوی میں علم کے حلقے لگتے تھے. صحابہ کرام حلقوں کی صورت میں بیٹھتے تھے، قرآن کریم ایک دوسرے کو سناتے تھے. خود حضور علیہ السلام حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، حضرت جبریل کو سناتے تھے. تو یوں قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا، قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا، صحیح طور پر سیکھنا ناظرے کی صورت میں، اور اتنا حصہ حفظ کی صورت میں کہ جس سے انسان کی نماز ادا ہو سکے، یہ لازمی تھا. اور حضور نے اس کے اوپر محنت فرمائی ہے. حضور کے مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد تھا یہ. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واہ.